اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آیت نمبر 178 میں قصاص کا حکم ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ پر کسی اور کو نہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو جن کا کوئی غریب قتل ہوا، غلام، نوکر، تو اس کے بدلے میں کوئی اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ قاتل نہیں تھا۔ تو اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے اس آیت میں کہ قتل کا بدلہ قاتل سے ہی لیا جائے گا۔ اب بدلہ لینے کی 2 صورتیں ہیں۔ جن لوگوں کا شخص قتل ہوا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد، کوئی بھی قتل ہوا ہے، اور جو قاتل ہے اس سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، سارے متفق ہیں کہ بھائی اس کو قتل کرنا ہے عدالت میں اور قاضی کے پاس، جج کے پاس، وہ سارے متفق ہیں ہم نے اس کو سزا دلوانی ہے، تو وہ پھر اتفاق رائے سے اس کو سزائے موت ہوگی، یہ جو شریعت میں حکم ہے۔ اگر ان میں سے جو وارث ہیں، جن لوگوں کا شخص قتل ہوا ہے، ان میں سے چند افراد کہتے ہیں کہ ہم نے سزائے موت دلوانی ہے قاتل کو، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کو جو ہے دیت لینی ہے، مال لینا ہے، دیت لینی ہے۔ تو چند لوگوں کی جو معاف کرنے کی وجہ سے، یعنی قتل وہ معاف کر رہے ہیں لیکن اس کی جگہ دیت لے رہے ہیں، تو پھر وہ ساروں کا حکم ساکت ہو جائے گا۔ جتنے ورثاء ہیں پھر سب ہو جائیں گے، ان کا رخ ہو جائے گا دیت کی طرف۔ یعنی چند لوگ تھے، 2-3 تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ دیت لیں، زیادہ وارث کہہ رہے تھے قتل ہو، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے سزائے موت کے صورت میں۔ تو چند لوگوں کے اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے اب حکم ہو جائے گا دیت کی طرف کہ اب تم سب نے اتفاق کر کے قاتل سے، جس نے قتل کیا ہے، ایک مال مقرر کرو اور وہ تمہیں اس کی ادائیگی کریں گے، یعنی دیت دیں گے۔ یہ حکم ہے اس آیت میں۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھا گیا ہے۔ کتبہ کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، کتبہ یعنی لکھا گیا، یعنی لازم کیا گیا، فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، فی القتلہ مقتولین میں، جن لوگوں کا قتل ہوا ہے، جو مقتول ہیں، قتل کیے گئے، ان کے بدلے میں قصاص لینا۔ اور قصاص کا مطلب ہوتا ہے مماثلت، برابری، جتنا ظلم ہوا، جتنا ہوا اسی اعتبار سے، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے، یعنی ایک برابری بیان کی ہے کہ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کی جگہ کسی اور عورت کو قتل نہ کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑا قبیلہ تھا، طاقتور، ان کا کوئی ایک غلام قتل ہوا، کوئی عورت قتل ہوئی، تو وہ سامنے والے قاتل کے بڑے مرد کو قتل کر دیتے بدلے میں، جو قاتل بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ایک غلام قتل ہوا اور ہم تمہارے قبیلے کا وہ فلاں بڑا مرد قتل کریں گے۔ یہ ناحق ہے۔ شریعت نے اور اسلام نے ایک موازنہ رکھا ہے، ایک برابری رکھی ہے، انصاف رکھا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا۔ آگے یہاں سے ذکر ہے معاف کرنے کا۔ اگر وہ مقتولین کے ورثاء قتل پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ کچھ کہتے ہیں سارے ہی آ جاتے ہیں دیت میں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ دیت لیں گے، کچھ کہتے ہیں قتل کریں گے، تو معاملہ دیت کی طرف چلا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔
اب یہ کوئی دیت مقرر کر لیں قاتل پر اور وہ ادائیگی کرے گا، اس کا ذکر ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ فمن، پھر جو شخص عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جو قاتل ہے اس کو معاف کیا گیا، اس کے بھائی یعنی جو مقتولین تھے وہ بھائی کے ہیں، قرآن نے ان کو بھائی کہا ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا، شیئن کچھ بھی، کچھ حصہ جو ہے معاف کر دیا، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے، جس بھائی نے معاف کیا ہے اس کی طرف ادائیگی کرنی اچھے طریقے سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاتباع بالمعروف، یہ ٹکڑا تعلق رکھتا ہے قاتل سے، کہ اب یہ جو اتباع کرنی ہے قاتل سے نہیں، قاتل کا یہ حصہ ہے فاتباع بالمعروف، یعنی جب ان کا آپس میں اتفاق ہوا دیت لینے کا تو اسی دستور کی پیروی کرنی، ایسی نہیں ہے تم نے اتفاق کر لیا دیت لیں گے، اب تمہارے مقتولین میں سے کوئی جا کر دوبارہ اس قاتل کو قتل کر دے، یہ ظلم ہے۔ تمہارا جس بات پر اتفاق ہوا اسی کی پیروی کرنی ہے، دستور کے مطابق جتنا وقت متعین ہوا ہے اسی پر تم نے چلنا ہے، اور قاتل کو کیا کرنا ہے، ادائیگی کرے اس کی طرف اچھے طریقے سے۔ جو مال مقرر ہوا، شریعت کا ایک مقررہ حصہ ہے دیت کا، 1000 2 دینار وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنی طرف سے قاتل کے ورثاء اور مقتولین کے ورثاء آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ اتنا ہم رقم تمہیں دے سکتے ہیں اور اتفاق ہو جاتا ہے، تو وہ قاتل کے جو ورثاء ہیں اور قاتل اس کی طرف ادائیگی کرے اچھے طریقے سے، ٹال مٹول نہ کرے، جو وقت متعین ہوا ہے اس میں ادائیگی کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہلکائی ہے، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی رحمت ہے، یعنی صرف قتل کا حکم نہیں ہے، اگر اللہ نافذ کرتا حکم کہ بھائی جس نے قتل کیا ہے اس کو ایک ہی صورت بس قتل کیا جائے تو یہ بڑا تم پر بھاری ہوتا، تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ دیت کا راستہ بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں اللہ نے آسانی دی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ مال دے کر کے تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس جو شخص زیادتی کرے اس کے بعد، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کرے یعنی اتفاق ہو گیا دونوں فریقین میں، اتفاق ہو گیا بھائی دیت دینی، اس میں اس کے بعد کوئی جا کر کے غصے میں قاتل کو قتل کر دے تو یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور اسی طریقے سے جو قاتل پر مال لازم ہوا تھا وہ اس کو دینا چاہیے، اگر وہ کھا گیا ٹال مٹول کر کے بھاگ گیا تو اس نے زیادتی کی، جو بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں وہ یہ بات بھی آ گئی کہ جس نے قتل کیا ہے اسی سے بدلہ لیا جائے، اسی سے، ایسا نہ ہو، آج بھی بہت سارے قبائل ایسے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو وہ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں بدلے میں کہ ہم نے ان کا وہ بندہ مار دیا۔ بھائی جس نے قتل کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی سے تم نے بدلہ لینا ہے، اسی کو قتل کرنا ہے، اور قتل تم نے نہیں کرنا، تم نے اپنے مقدمہ لے جا کر کے قاضی کے پاس، جج کے پاس جانا ہے، اور وہ تمام ثبوتوں کے اعتبار سے جو فیصلہ کرے گا اسی اعتبار سے چلنا ہے۔ کس مقتول کے کسی بھی وارث کو اسلام نے، شریعت نے اس کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں دیا کہ جس طرح قاتل نے تمہارا بندہ قتل کیا ہے اور تم میں سے کوئی جا کر کے اس کو قتل کر دے، شریعت نے، اسلام نے یہ ضابطہ مقرر نہیں کیا، بلکہ قاضی کے پاس، جج کے پاس جا کر کے تم فریقین کا مقدمہ چلے گا۔ تو جو فریقین ہیں وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس جائیں گے، وہاں مقدمہ چلے گا۔ اب تم نے اسلام کے اعتبار سے کام کیا، گئے قاضی کے پاس، جج کے پاس، اب وہاں جو آج کل کا انصاف نہیں ملتا تو اللہ کی نظر میں ہے یہ عدالت ختم ہو جائے گی تو قیامت کی عدالت ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس میں اگر جج نے، قاضی نے ناانصافی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے، لیکن تم نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، کیونکہ جو قاتل ہے اس نے تو قتل کیا، گناہ میں ملوث ہوا۔ اب تمہارے ورثاء میں سے کوئی جو ہے شخص جا کر کے قاتل کو قتل کرتا ہے یا ان کا کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو تم بھی قتل میں برابر کے شریک ہو گئے، اور یہ نافرمانی ہے، بچنا چاہیے۔
آگے جو ہے اسی آیت کا حصہ ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ نے ایک دستور بیان کیا ہے کہ دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور لکم تمہارے لیے فی القصاص یعنی قصاص لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا ضابطہ مقرر کیا ہے اور ایک اصول بتایا ہے، اس کی حکمت بتائی ہے کہ جو قتل ہے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، قصاص لیں تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ظاہری طور پر ہم قاتل کو قتل کر رہے ہیں، اس نے قتل کیا تھا، ایک جان جا رہی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی ہے۔ کیوں؟ ایک جان جائے گی، ہزاروں لوگ دیکھیں گے بھئی اس نے قتل کیا تھا، اس وجہ سے اس کو سزا ملی ہے، سارے اس سے بچیں گے اور کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو اے عقل مندو، قصاص کے حکم میں اور اس حکم کو نافذ کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، بچاؤ ہے۔ لیکن آج افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پر، جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن پاک کے جتنے بھی اصول ہیں ان سے دور ہیں۔ اگر اس وقت یہ انصاف قائم ہو جائے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے اور وہ بھی سر عام ہو، تو کوئی اس کی جرت نہیں کر سکتا۔ لعلکم تتقون، یہ نافذ کرو گے تو تم بچ جاؤ گے ان قتل سے اور کسی کو تکلیف دینے سے، ظلم کرنے سے۔ آج کل قتل پہ قتل اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ انصاف نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں جیل میں اور کچھ پیسے دے کر کے ضمانت کے طور پر کتنے لوگوں کے قاتل باہر گھوم رہے ہیں۔ اس سے جو ہے ناانصافیاں اور ظلم اور زیادہ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ قرآن سے دوری ہے اور قرآن کے حکموں سے دوری ہے۔ اگر یہ حکم نافذ ہو جائے کہ جس نے قتل کیا اس کو سزا ملے گی اسی کو، اور سر عام ملے گی، سارے لوگ اس سے بچیں گے اور ایک طرح سے امن کا گہوارہ بنے گا یہ ملک انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 179 مکمل ہوئی۔ آگے ہے آیت نمبر 180۔ اس میں جو ہے وصیت کا ذکر ہے۔ جب ورثہ جو ہوتے ہیں وارث، ان کے الگ الگ طور پر حصے مقرر نہیں ہوئے تھے، اس کا فلاں حصہ ہے، اس کا فلاں حصہ ایسے مقرر نہیں ہوا تھا، تو تب کا یہ حکم ہے۔ آیت تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب یہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اب ہر وارث کا حصہ مقرر ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ اب جو شخص ہے جس کو پتہ ہے میری موت آنے والی ہے، تو وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، یعنی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے گا اور والدین کے لیے، باقی جو مال بچے گا وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت دستور تھا۔ اس کے بعد ورثہ کے حصے مقرر ہوئے تو یہ حکم ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ آیت اور اس کی تلاوت باقی ہے۔ آیت نمبر 180 دیکھیں۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لکھا گیا ہے، جیسے اوپر لفظ آیا کتبہ، لکھا گیا، لازم کیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو، جب آ پہنچے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک پر موت، تم میں سے کسی ایک پر موت آ پہنچے، یعنی قریب آنے لگے، اس کو پتہ ہے اب میں مرنے والا ہوں۔ ان ترک خیرا نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو، آ پہنچے، ان ترکا اگر اس نے چھوڑا ہے، خیرن مال، خیر مال کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سی مرتبہ یہ لفظ آیا، مال چھوڑا ہے۔ الوصیت لازم ہے وصیت، پیچھے لفظ آیا کتبہ، لازم کی گئی ہے وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، معروف نیکی کا طریقہ، یعنی پورا مال نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد ہے اس کے لیے بچے، تو جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کرے تو 1 حصہ، تہائی حصے میں وصیت کر جائے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ حقا علی المتقین، یہ بات متقی لوگ پرہیزگاروں کے لیے تو بالکل ہی لازم ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن پھر جو شخص بدلہ تبدیل کر دے اس کو، بعدما بعد اس کے، سمعہ جو اس کو سن لیا، وہ شخص جس نے اس مرنے والے کی وصیت کو سن لیا پھر اس کو تبدیل کر دے، اس میں خرابی پیدا کر دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ پس بے شک صرف اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ جنہوں نے اس کو تبدیل کیا،
بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مرنے والے نے وصیت کی، چند لوگوں کو اپنا اس وصیت کو گواہ بنایا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ جو تھے وصیت سننے والے انہوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی پیدا کر دی اپنے مفاد کے لیے، تو اللہ نے فرمایا اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یہ جو ہے یہ جو گناہ ہے یہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ فمن پھر جو شخص خاف ڈرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کسی طرفداری کا، او اثمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم پھر اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، فلا اثم پس نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کی، گواہ بنایا، پھر وہ فوت ہو گیا، تو جو سننے والے تھے انہوں نے دیکھا بھائی اس نے تو بہت سارا مال ایک طرف کر دیا، اس کی اولاد تو ایسے ہی محروم ہو جائے گی، تو اپنے آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے درست کر لیا کہ بھائی اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ جس کے لیے وصیت کی اس کو بھی دے دیتے ہیں اور فلاں رشتہ دار کو بھی دیتے ہیں تاکہ پھر اولاد کے لیے بچ جائے، یعنی انہوں نے فائدے کی بات کی ہے، اور وہ وصیت کرنے والے نے کچھ غلط وصیت کر دی تھی، اس وجہ سے ان میں اصلاح کر دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وصیت کرنے والے نے درست وصیت کی پھر اس کو بدل دیا تو اس پر گناہ ہے۔ یہاں دیکھیں رکوع مکمل ہوا اور اس میں وصیت کا ذکر تھا۔ اب کیا ہے کہ تمام ورثاء کے حصے شریعت میں مقرر ہو چکے ہیں، سب کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت بھی وصیت انسان کر سکتا ہے اپنے تہائی مال میں، جو مال ہے مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ وہ میرا فلاں شخص ہے، وہ وارث نہیں ہے، جو وارث ہے اس کے لیے تو وصیت کرنی نہیں ہے، وہ مقرر ہے اس کا حصہ، لیکن کوئی شخص اپنے دوست کے لیے، کوئی فلاں دور کا رشتہ دار ہے جو وارث نہیں ہے اس کے لیے کر دیتا ہے وصیت، تو وہ کر سکتا ہے، نافذ ہو جائے گی اس کی، اور اس کے تہائی حصے میں کرنی، زیادہ نہیں کرنی، یہ حکم ابھی بھی باقی ہے۔ آگے جو ہے روزوں کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ کل کے سبق میں شاید ایک بہن نے کمنٹ کیا کہ قاری صاحب آپ کا کوئی اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، آپ کو ہدیہ بھیجنا ہے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جن بہن نے یہ کہا ہے تو وہ کمنٹ میں کوئی اپنی ڈیٹیل میں نہیں دیتا زیادہ طور نمبر وغیرہ، اگر وہ بہن بھیجنا چاہتی ہے تو یہ جو یوٹیوب چینل ہے آپ نے دیکھے اوپر میرا نام لکھا ہے محمد احمد، اور وہاں پہ نمبر بھی لکھا ہے، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔